میں یتیم ہوں، کرب و بلا میں گھوڑے سے عباس جب گرے، عالیہ نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں۔ یہ تھے ذاکر آل محمد، ذاکر باغ علی جویہ صاحب آف چیچا وطنی۔ اب میں مجلس اعزاء کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب آل محمد، خطیب ولایت اقرار حسین مولائی صاحب آف بورے والا، کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد کریں۔ میں ماتم شبیر کی سدرہ پہ بسا ہوں، میں ماتم شبیر کی سدرہ پہ بسا ہوں، معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا۔ تم مارو مجھے مار دو واعظ، مجھ کو میرا شبیر جو مرنے نہیں دیتا۔ ذاکر آل محمد، خطیب ولایت اقرار حسین مولائی صاحب آف بورے والا، بلندر صلوات۔ درود کی تلاوت ایسے فرمائیں جیسے یہ چوئلہ لائے کے سلوات ہیں، درود نانواز سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول۔ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و اکرام علی سیدی اسلم محفوظ وجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم اجمعین، فی یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین منی و انا من الحسین، درود بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے اگر صاحب عزت کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک کسی کو بھی خالی دامن اس گھر سے واپس نہ کھینچے، نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ چل کے آئے ہیں، آل محمد کا عظیم خالق آپ کا قدم قدم پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کا یہ فرش اعلیٰ بچھایا لنگر نظر و نیاز کا اہتمام، میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے، بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، تندرست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے بلندیت درجات کے لیے، خصوصاً منتقین آل محمد، وارث خون حسین، ضامن نسل مصطفیٰ، ضمانت نسل محمد، حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی قدرت اللہ، اوقات بیوی کے مثل و مثال بیٹے سلطان زمانہ سلطان کائنات کی جلد سے جلد آمد کے لیے بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے، کوئی طولانی گفتگو نہیں، بس چند لمحوں کی حاضری ہے۔ حسین دنیا میں مذہب دو منوا گیا ہے، بات کا میں نے آغاز کیا۔ حسین
دنیا میں فرقے دو منوا گیا ہے. اب قیامت تک اس زمانے میں دو ہی فرقے چلیں گے. ایک حسین کا فرقہ چلے گا, ایک یزید کی سوچ چلے گی. تمہید میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. پہلا جملہ عادیہ کرنے لگا ہوں. ہم یہ لاؤڈ سپیکر لگا کے, یہ پنڈال سجا کے ہر مسلمان کو دعوت دیتے ہیں جو کوئی حسینی ہونا چاہے مجلس شبیر میں آئے. ایک پیغام ہے اہل علاقہ تک پہنچانا ہے, کیونکہ اس مجلس کا فائدہ ہی یہی ہے. یہ ہم کرواتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تبلیغ ہو سکے, تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے حسین ہے کیا. باخدا بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, میری کتابت میں بادشاہ حسین کی عزت کا اس سے بڑا جملہ ہے ہی نہیں. حسین کہتے کسے ہیں؟ جس بندے کے دل میں حسین ہے وہ میرے ساتھ بولے گا اور میری تائید فرمائے گا. حسین کہتے کسے ہیں شکیل بھائی؟ جو دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے کائنات میں, اسے حسین کہتے ہیں. ان ہاتھوں کی کیا یا بادشاہ حسین عزتیں عطا فرمائے. لہٰذا آپ کا مجلس اسلام کے ساتھ کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق ہے, عمل سے شبیر میں آئے. یہ مجلسیں بندے شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ حسینی کرنے کے لیے. کچھ بندوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا شاید شیعہ خطیب ہے اس لیے بندے مجلس بلا رہا ہے کہ شاید وہ ہمیں شیعہ کرنا چاہتے ہیں. نہ میرا بھائی, آپ شیعہ نہیں ہونا چاہتے نہ ہوں, لیکن مجلس شبیر میں آئیں, یہاں آ کے بیٹھیں. آپ کو ملے گا کیا؟ قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنے چونچ میں چمن بھائی پانی کا قطرہ لے کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر جا رہا تھا. یا رستے میں پرندوں نے رستہ کے رو کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں. بندہ جس کے دل میں حسین ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا, تائید کا حق ادا کرے گا. اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں. پرندے دیکھ کہتے ہیں تیری ہوش ٹھکانے پہ ہے, تیرا دماغ جگہ پہ ہے, وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے, تیرے ایک قطرے سے آگ بجھ جائے گی. اس نے جواب دے کے حسینیوں کے عقیدے مضبوط کر دیے. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے آگ بجھے گی نہیں, لیکن جانا میں نے پھر بھی اس آگ کے اوپر ہے. وہ دیکھ کے کہتے ہیں جا کے کرے گا کیا؟ اس نے کہا پانی کا ایک قطرہ اس آگ کے اوپر پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا, نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھا. اسی لیے اقرار الحسن تجھے کہتا ہے مجلس شبیر میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنا سکے تیرا تعلق حسین کے ساتھ تھا, یزیدیوں کے ساتھ نہیں تھا. اس لیے مجلس شبیر میں اس لیے مجلس شبیر میں آیا. مجلس کا حق یہ بنتا ہے یہاں سے پیغام دیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم یہ مجلس کرواتے کس لیے. میں جملہ ایک اور آپ کی نظر ہدیہ کرتا ہوں. جو تقدیر بدل دے کائنات میں اسے شبیر کہتے ہیں. نہیں بندے تھوڑے بولے ہیں, ابھی تو مجلس کا آغاز ہے, گرمی بھی اتنی نہیں ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھے ہیں, سائے میں بیٹھے ہیں. لہٰذا بولنا چاہیے مجلس حسین میں, جہاں بولنا بھی فائدہ دیتا ہے. اور تیرے میرے معصوم کا فرمان ہے جو بندہ ہماری مجلس میں بیٹھ کے داد نہ دے, واہ واہ نہ کرے, کچھ نہ کرے, فقط اپنے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ لے آئے, میں صادق امام بصارت دے رہا ہوں, 1000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. یہ ہے مجلس حسین کا فیض. یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے, یہاں بولنا بھی عبادت ہے. میں نے جملہ کہا حسین کہتے کسے ہیں؟ جو تقدیر بدل دے کائنات میں اسے شبیر کہتے ہیں. واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے, جب فطرت سے اللہ نے پر لے لیے تھے, فطرت مجرم تھا عرش کا, پر لے لیے تھے خدا نے. اب اتنا عزت والا میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے, بزرگ چہرے میرے سامنے چیز فرما ہے,
میں آپ سے ایک سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں کہ فطرس کب کا مجرم تھا؟ میں کتاب سے حوالہ پڑھنے لگا ہوں، حیات القلوب ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ شکیل بھائی وہ فرماتے ہیں کہ فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا، ابھی آدم کی مٹی خمیر نہیں ہوئی تھی، فطرس کے اللہ نے پر لے لیے تھے، ابھی آدم کی مٹی خمیر نہیں ہوئی، فطرس اللہ کا مجرم تھا۔ اس کے بعد جناب آدم اس زمین پہ آئے، سرکار آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے، فطرس آدم کے پاس اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے نہیں آیا، نوح اپنی نجات کی کشتی لے کے اس دنیا میں پھرتے رہے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ اس کریم شہنشاہ کا نام ہے حسین۔ فطرس جناب نوح کے پاس نہیں آیا، ابراہیم آگ کو ٹھنڈی کرنے کا ہنر جانتے تھے، فطرس ابراہیم کے پاس نہیں آیا۔ موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، فطرس موسیٰ کے ذریعے اللہ سے سفارش کروانے کے لیے نہیں آیا۔ عیسیٰ صلیب پہ لٹک کے لا الہ پڑھتا رہا، فطرس عیسیٰ کے پاس نہیں آیا۔ حد ہو گئی، 17 ربیع الاول آ گئی، شکیل بھائی توجہ میری طرف رکھیے گا، 17 ربیع الاول آ گئی، کائنات میں بہار آ گئی، کائنات میں پہلا محمد آ گیا، مسلمانوں کا آخری نبی آ گیا۔ فطرس محمد و مصطفیٰ کے پاس نہیں آیا۔ ادھر 13 رجب کو اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہو گئی، فطرس علی کے پاس نہیں آیا۔ 15 رمضان کو حسن قرآن بن کے زہرا کی گود میں نازل ہوا، فطرس حسن کے پاس نہیں آیا۔ مجھے عزت شبیر کی قسم ہے، ادھر 3 شبان آئی، 3 شبان کا آنا تھا، فطرس نے انگڑائی لے کے کہا جبرائیل آ مجھے زمین پہ لے چل، اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے، اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے۔ جبرائیل نے تڑپ کے کہا آدم آیا، نوح آیا، ابراہیم آیا، موسیٰ عیسیٰ جیسے نبی آ گئے، حتیٰ کہ سید الانبیاء آ گئے، تو ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ حسین کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اگر میں ان کے پاس جاتا، وہ پہلے لوح دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، واہ طبیب ہے حسین، جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں ہے، واہ طبیب ہے حسین، جائے لیا واہ طبیب ہے حسین۔ ماں حسین کی عزت اسلام میں رہے، جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں ہے۔ نہیں، میں یہاں پہ جملہ اور ہدیہ کرتا ہوں، کاتب تقدیر کا نام ہے حسین، تقدیر بدلنے والے ہاتھ کو کہتے ہیں حسین۔ راہب کو کیوں واپس کیا تھا رسول نے؟ چلا جا، لوح پہ نہیں لکھے۔ یہاں پہ 4 سطریں آپ کی نفیس سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ شام کا وقت تھا، سایہ وقت تھا، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اردو سمجھ آ رہی ہے جی؟ شام کا وقت تھا، سایہ وقت تھا، اور مدینے کی تھی ایک پرتقدس گلی، جا رہے تھے، ربائیاں آپ بھی پڑھتے ہیں، ربائی آپ نے میری بھی سننی ہے۔ شام کا وقت تھا، سایہ وقت تھا، مدینے کی تھی ایک پرتقدس گلی، جا رہے تھے بازار میں کسی کام سے، مالکان ارم بندگان جلی، جا رہے تھے بازار میں کسی کام سے، مالکان ارم بندگان جلی، کہ ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کے رک گئے سرداران نور ولی۔ ایک مولا حسن، توجہ باخدا میری طرف لکھنا ہی ہے، ایک مولا حسن ایک شبیر تھے، ایک مولا حسن ایک شبیر تھے، آرزوئے نبی آبروئے علی، دیکھ کر اس کو شبیر، دیکھ کر اس کو شبیر، دیکھ کر اس کو شبیر، یہ کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگا دوں اسے، در نانا سے آیا ہے روتا ہوا، کیا ارادہ ہے بھیا ہنسا دوں اسے۔ اور جو رسول کے دروازے سے، کیا ارادہ ہے بھیا ہنسا دوں اسے، اور جو رسول کے دروازے سے روتا ہوا نکلے، اسے ہنسانے کا ہنر صرف حسین کے پاس ہے، یہ اختیار صرف کریم کربلا کے پاس ہے۔ حسین نے راہب کا چہرہ دیکھا، اپنے قریب بلایا، بلا کے کہتے ہیں راہب میرے نانے کے دربار سے نکلا ہے، کائنات کا سب سے بڑا دربار ہے، کائنات کیا اس پورے جہان کا سب سے بڑا دربار ہے، میرے نانے کے دربار سے نکلا ہے، وہ بھی روتا ہوا، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد پائی نہیں،
کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد پائی نہیں، توجہ با خدا میری طرف رکھ نہیں ہے، کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد، راہب کا جواب سننا ہے خدا را، کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد، آپ سے دعا لینے کے لیے، کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد پائی نہیں، کوئی دہلیز حکمت بھی ایسی نہیں جس کی زنجیر میں نے ہلائی نہیں، تیرے پاک نانا نے یہ کہہ دیا، تیرے پاک نانا نے یہ کہہ دیا، تیری اولاد حق نے بنائی نہیں، اب بتائیں نہ رو نہ تو پھر کیا کروں، خدا تک تو میری رسائی نہیں، بندہ بولے گا جس کے دل میں حسین رہتا ہے، خدا تک تو میری رسائی نہیں، سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کر کہا، سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کر کہا، جو بشر بھی رجوع عدالت کرے اسے خود بات کرنے کی تحریر کیا چاہیے، کوئی اس کی وکالت کرے، جو بشر بھی رجوع عدالت کرے، جو بشر بھی رجوع عدالت کرے، ارے خدا سے بات کرنی ہے تو وکیل حسین ہونا ضروری ہے۔ فطرس تھا مجرم، جہاں سے بات چلی تھی، فطرس تھا مجرم عرش کا، حسین نے شفا کہاں پہ دی؟ پورا مجمع میرا سوری بنے گا، مجھے بول کے بتائیے، فطرس مجرم تھا عرش کا، حسین نے سید بادشاہ شفا کہاں پہ دی؟ کہاں پہ دی آ کے شفا؟ زمین پہ آ کے۔ میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا بادشاہ حسین آپ وہاں سے آئے تھے، وہیں پہ فطرس کو معاف کر کے آ جاتے۔ نہیں، اب میں ایک دلیل دینے لگا ہوں چاہتی جو آپ سے دعا لینے کے لیے، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، میں آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، مجھے وقت کی نزاکت کا بڑا پتہ ہے، قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ہر نبی کو ایک حد مقرر کی ہوئی تھی، ہر نبی اپنے علاقے کا نبی ہوتا تھا، ایک وقت میں 5 نبی بھی اترے ہیں، صحیح فرمائیں گے صاحب علم میرے سامنے تشریف فرما ہے، ایک وقت میں 5 نبی بھی، ہر نبی کی ایک حد ہوتی تھی۔ ابراہیم کو بنایا تھا اللہ نے نبی، لیکن فرمایا تھا انی جاعلک للناس امامی، ابراہیم تیری امامت ہے صرف انسانیت تک۔ اور جو بندہ زبان رکھتا ہے میرے ساتھ بولیے، ابراہیم تیری امامت ہے صرف انسانیت تک، جہاں پہ انسانیت ختم وہاں پہ بزرگوں تیری امامت ختم، تجھے میں نے بھیجا ہے انسانوں کا امام بنا کے، خبردار جنات پہ روب نہیں جھاڑنا۔ عیسیٰ تھے بنی اسرائیل کے نبی، خدا نے ید بیضہ کا موضع دیا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دے دیتا تھا، کوڑی کو شفا دے دیتا تھا۔ ایک بندہ آیا بارگاہ عیسیٰ میں، آگے کہنے لگا اللہ کا نبی نہ ہوں، آنکھیں چاہیے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، جناب عیسیٰ نے ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، اس نے آنکھیں کھول کے کہا اللہ کے نبی تیری عزت کی قسم ہے ابھی بھی نبی نہ ہوں۔ اب جناب عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کیا، منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ یا عرش سے پروردگار کی آواز ہے عیسیٰ معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں، اور مریض وہ دیکھ جو تیری حد میں آتا ہے، یہ بندہ بھی بنی اسرائیل کا نہیں۔ اب میں نے سید اتنی بڑی دلیل دی ہے، اب پتہ نہیں کون بندہ ہوگا جو اقرار الحسن کے ساتھ نہیں بولے گا۔ ہر نبی کی امامت حد پہ تھی، ہر نبی نے اپنی حد میں رہ کے نبوت کی ہے، ہر نبی نے اپنی حد میں رہ کے امامت کی ہے، ہر نبی نے اپنی حد میں رہ کے نبوت کی ہے۔ ابراہیم کی امامت ایک حد پہ ہے، عیسیٰ کی نبوت ایک حد پہ ہے، ہر نبی نے اپنی حد میں رہ کے امامت کی ہے۔ پتہ نہیں کس اختیار کا مالک تھا میرا بادشاہ حسین، حسین نے عرش کے مجرم کو فرش پہ معاف کر کے زمانے کو اپنا اختیار بتا دیا کہ عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا شہنشاہ بھی حسین، عرش کا بادشاہ بھی حسین۔ یا علی عرش کا بادشاہ بھی حسین، سلام علیکم، عرش کا بادشاہ بھی حسین۔ آخری جملہ فضائل کا، عزت والے میرے بزرگ ہیں ان کو ممبر دوں۔ اب فطرت آ گیا زمین پہ، میں بتانے لگا ہوں حسین کہتے کسے ہیں، حسین کی عطا ہے کیا، ہم اس در پہ جھکے کیوں ہیں، میں بتانے لگا ہوں اس در پہ جھکنے سے ملتا کیا ہے۔ اب فطرت آ گیا زمین پہ،
جھولے میں لگ گئی میرے حسین کی پہلی ہی عدالت. اور جو بندے لفظوں کے خریدار ہیں، پہلا ہی سائل عرش کا رہنے والا. حسین نے کہا جبرائیل ذرا مجرم کی مثل پڑی جائے. اب یہ گاؤں دیہات کے بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ جب کچہری میں پیش کیا جاتا ہے مجرم کو، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، یہ رہتا کہاں پہ ہے، اس کا نسب کیا ہے، بتایا جاتا ہے، مثل پڑی جاتی ہے. حسین نے کہا جبرائیل مجرم کی مثل پڑی جائے. جھولے میں لگے میرے بادشاہ حسین کی پہلی عدالت. جبرائیل نے مثل پڑھی، نام فطرت، ولدیت نور، جنس فرشتہ، جرم تکبر، سکونت عرش. ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی. مجھے بادشاہ حسین کی قسم ہے پتہ نہیں کون بندہ ہوگا جو بادشاہ حسین کی عزت کا جملہ سن کے اور خاموش رہ جائے. ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی، ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی، ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی. جج کے کرم نے گڑائی. حسین نے کہا اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے، اتنا چھوٹا مجرم آ گیا. آپ پیچھے والے بندے. حسین نے کہا اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے، اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے، اسے میرے جھولے کے ساتھ مس کر. میں نے ہاتھ باندھے گا. بادشاہ حسین عرش سے آیا ہے، عرش کا رہنے والا ہے، زمین پہ آیا ہے، اتنی دور سے آیا ہے، اسے ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے. حسین نے کہا اگر میں حسین اسے ہاتھ لگا کے شفا دے دیتا تو قیامت تک لوگ کہتے رہتے جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی. میں لوگوں کی زبانیں بند کر رہا ہوں جب تک حسین نہیں. جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ علم حسین کا ہو، چاہے وہ گھوڑا حسین کا ہو، مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین کا کام. قبول کریے. مس ہونا ہے کام تیرا، شفا دینا ہے کام. فرشتوں کو شفا دیتا تھا. بہنیں اس بازار میں آ گئی ہیں جہاں شریفوں کا آنا ہے. آج 8 محرم ہو گئی. 2 دن کے مہمان ہیں اس کو. بہت خوش نصیب ہو کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، کائنات کے سلطان کی بیٹی تیری مہمان. یہ وہ عزتوں والا گھر تھا کہ خدا نے جتنے انہیں فضائل دیے تھے امت نے انہیں اتنے ہی مسائل دیے. فضائل ذاکر سے ممبر سے اس لیے ذاکر پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ ان کے فضائل کتنے ہیں اور امت نے مسائل کتنا دیا. آپ دیکھیں گے ان 10 دنوں میں فطرت تبدیل ہو جائے گی. جو بیٹی پورا سال باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ بھی آدھی رات کو سر پہ چادر رکھ کے چلی جاتی ہے کہ بابے کو پتہ ہے زینب اجڑ گئی ہے. ہائے عزادار کے بس میں ہے یقیناً پردے میں تشریف فرما ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی. آدھی رات کو بہنیں بیٹیاں گھروں میں واپس آتی ہیں. باپ کو پتہ ہوتا ہے رونے گئی ہیں اسے جو لاش سے چپ کر کے گزر گئے. فطرت بدل دی حسین نے. یقیناً بزرگ میرے سامنے تشریف فرما، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، منتوں سے مانگے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں. ماں ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے آتی ہے. ماتمیوں کا رش آگے زیادہ ہوتا ہے، خود جا نہیں سکتی، کسی ماتمی کی منت کرتی ہے. دیکھ میں نے بادشاہ حسین سے منت مانی تھی، بادشاہ نے ترس کیا ہے، مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے. میں نے منت مانی تھی جب چلنے کے قابل ہوگا حسین کے اکبر کا پرسہ دے گا. میرا بیٹا ہو گیا ہے چلنے کے قابل، میں اس کے لیے زنجیر لے کے آئی ہوں. ایک منت مان.
میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے وہ حلقہ ماتم میں لے جا، میرا بچہ 2 ہاتھ زنجیر کے مارے گا، میری منت پوری ہو جائے گی۔ باخدا جس کے دل میں قبر حسین ہے اس بندے کی ہائے ضرور آئے گی۔ ماتمی بچے کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے جاتا ہے، بچہ 2 ہاتھ زنجیر کے مارتا ہے، ماتمی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، شاید تڑپ جائے گی، شاید ڈر جائے گی، وہ بچے کے ہاتھ سے زنجیر پکڑنے لگتا ہے، یا ماں دور سے اشارہ کر کے کہتی ہے کرنے دے ماتم، میں نے حسین سے مانگا ہے، کرنے دے برسا، میں نے اکبر کے حصے کا مانگا ہے۔ کہاں گئی وہ ماں کی محبت؟ فطرت بدل دی حسین۔ یقیناً لاؤڈ سپیکر پہ آواز ہے، میرا سنی بھائی، اگر تو نے حسین کی محبت کا معجزہ دیکھنا ہو، شام میں غریبہ کسی شیعہ گھر میں چلے جانا۔ فطرت ہے یہ، جو بہن ہوتی ہے نا وہ بھائی کے کپڑوں پہ خون کا چھینٹا برداشت نہیں کرتی، بار بار پوچھتی ہے کہیں گر کے تو نہیں آیا، کسی سے لڑا تو نہیں۔ مجھے عزت شبیر کی قسم ہے، 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوتا ہے، حسین کو پرسہ دے کے آتا ہے، جو بڑی بہن ہوتی ہے نا وہ کمر سے کپڑا اٹھا کے کہتی ہے دیکھو نا اس سال کا زخم پچھلے سالوں سے گہرا ہے، دیکھو نا منظوری کتنی ہوئی ہے۔ کہاں گئی وہ بہن اور بھائی کی محبت؟ فطرت بدل دی حسین۔ کربلا کے شہداء میں سے ایک دکھ پڑھنا ہے، اور آپ کو سلام۔ کربلا کے شہداء میں سے ایک واحد شہید ایسا ہے جو دنیا میں آیا ہے تو گھر نصیب نہیں ہوا، دنیا سے گیا ہے تو قبر نصیب نہیں ہوئی۔ ماں حسین کی تمہاری ہائے قبول فرمائے، اپنے غم میں نہ ہو غم شبیر میں رونے والا، دنیا میں آیا ہے تو گھر نصیب نہیں ہوا، دنیا سے گیا ہے تو قبر۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ رسول خدا جب جنگوں پہ جاتے تھے نا تو اگلے مورچوں پہ اہل بیت کو بیچتے تھے، پچھلے مورچوں پہ صحابہ کو رکھتے تھے، صحابہ کو اگلے مورچوں پہ نہیں بیچتے تھے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ رسول اپنے بچاتا رہا ہمارے مرواتا رہا۔ اگلے مورچوں پہ اہل بیت کو بیچتے تھے۔ حسین نے اس قانون کو بدل دیا۔ حسین نے پہلے اپنے صحابی بھیجے۔ حسین نے کہا، کیونکہ رسول خدا اور حسین کی جنگوں میں ایک فرق تھا، چاچا جی شکیل بھائی، ایک فرق تھا، رسول کی جنگوں میں پیاس نہیں تھی، حسین کی جنگ میں پیاس تھی۔ حسین نے پہلے صحابی بھیجے، پہلے مہمان بھیجے، تاکہ کوئی مہمان پیاسا نہ رہے، جلدی شہید ہو جا کے نانے کے ہاتھ سے کوثر پی سکے۔ میں جملہ یہاں ماتم کا حوالے کرنے لگا ہوں، کربلا کے میدان میں جس میں جتنی پیاس برداشت کرنے کی قوت تھی وہ اتنا دیر سے شہید ہوا ہے۔ نہیں جملہ سمجھ میں آیا؟ جس میں جتنی پیاس برداشت کرنے کی قوت تھی وہ اتنا دیر سے گیا ہے۔ پتہ نہیں کتنا کمال تھا حسین کا، اصغر غازی کے بھی بعد گیا ہے، اکبر کے بھی بعد گیا ہے، رو رو کے کہتا تھا بابا انہیں بھیج، میں ابھی پیاسا ٹھیک ہوں، انہیں بھیج، میں ابھی پیاسا ٹھیک ہوں۔ میں پورے مجمع سے شاید میں اسی جملے پہ ممبر چھوڑ دوں، پورے مجمع سے ایک سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں۔ در نجف کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ در نجف کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید۔ یقوت کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سرخ۔ اسی شعر پہ مصائب ہو جائے گا اگر کوئی بندہ سمجھ گیا۔ در نجف کا رنگ ہوتا ہے سفید، یقوت کا رنگ ہوتا ہے سرخ۔ اب محسن نقوی کا ایک شعر سننا، وہ فرماتے ہیں در نجف تھا ابھی یقوت بنے گا۔ پتہ نہیں کون بندہ ہوگا جو اس جملے پہ ہائے کرے گا۔ میں اسی جملے پہ ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جس بندے کے دل میں قبر حسین ہے اس بندے کی ہائے ضرور آنے چاہیے۔ وہ فرماتے تھے در نجف تھا ابھی یقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا تابوت بنے گا، اصغر وہ تو شہید ہے اور تیرا جھولا ہی تیری قبر ہوگا اور تیرا گہوارہ ہی تیرا تابوت بنے گا۔
नन्ही सी कब्र खोद कर असगर को गाड़ कर, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर, पानी न था जो शाह छिड़कते मज़ार पर, आंसू टपक पड़े शीर लहद ख्वार पर। बुलंद सलावत। नाराए तकबीर, जरा बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुल ईमान नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी। ये थे ज़ाकिर आले मोहम्मद खतीब वलायत इकरार हुसैन साहिब। अब मैं ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर आले मोहम्मद ज़ाकिर शब्बीर हुसैन जाफरी साहिब से कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करें। जो मदह करे उनकी सदा शाद रहेगा, जो मदह करे उनकी सदा शाद रहेगा। आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। और हाँ, बुग़्ज़ अली जिसको वरासत में मिला हो, कुछ भी हो जाए वो अबलीस की औलाद रहेगा। बुलंद तर सलावत।